جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اعلان، شاپنگ کا وقت ختم، عوام کا جمع غفیر عید کی شاپنگ کرنے کے لیے بازاروں میں امڈ آیا۔ آج سے 9 روز کے لیے مارکیٹیں بند رہیں گی، جبکہ مویشی منڈیاں، کھانے پینے کی دکانیں، میڈیکل اور گروسری سٹورز کھلے رہیں گے۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ حکومت کا آج رات 12 بجے سے 9 دن کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ، انجمن تاجران کا ہنگامی اجلاس، تاجروں کا حکومتی فیصلے کو ماننے سے انکار۔ صدر سپریم انجمن تاجران اسلم حلی کہتے ہیں ہمارا معاشی قتل بند کیا جائے، جبکہ چنیوٹ کی تاجر برادری نے بھی حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ پنجاب حکومت کا آج رات سے پنجاب بھر میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ، فیصل آباد کے بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا، دکاندار پریشان، کوہ نور پلازہ کے تاجر نقصان اٹھانے کے امکان پر سراپا احتجاج، ٹوبر ٹیکسنگ کی تاجر برادری بھی پریشان۔ جھنگ میں ضلعی انجمن تاجران کے لاک ڈاؤن کے حکم نامے کے خلاف شدید تحفظات، ضلعی صدر حاجی دلدار سمیت دیگر عہدیداروں کی پریس کانفرنس، تاجروں نے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ چنیوٹ کی تاجر برادری نے لاک ڈاؤن پالیسی کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین ضلعی انجمن تاجران میاں محمد انور کہتے ہیں عید الاضحیٰ سے قبل لاک ڈاؤن لگانا حکومتی نااہلیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ساندھیا والا میں بازاروں میں مرد و خواتین کا سمندر امڈ آیا، ریل بازار، انارکلی بازار، تھانہ بازار، نیا بازار خواتین سے کھچا کھچ بھر گیا۔ ٹائیگر فورس کے جوان بازاروں میں رش کو کنٹرول کرنے پہنچ گئے۔ پھر لاک ڈاؤن، کپڑے بیچنے اور خریدنے والے دونوں نالاں۔ نئے کپڑوں کی مانگ عید پر ہی تو زیادہ ہوتی ہے، کام کے وقت کام بند رہے گا تو کام چلے گا کیسے؟ تاجر سراپا سوال، حکومت سے کاروبار جاری رکھنے کی اپیل۔ گھنٹہ گھر کے بازاروں کو گیٹ لگا کر بند کرنے کی مذمت، انجمن تاجران سٹی رجسٹر فیصل آباد نے گیٹ ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ جنرل سیکریٹری محمود عالم جٹ کہتے ہیں بازار بند ہونے سے کاروبار متاثر ہوں گے۔ فیصل آباد ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام کچہری بازار کے بعد بھوانہ بازار کو بھی گیٹ وے کر دیا گیا۔ افتتاح ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس عفیفہ شاجیہ اور اے سی سٹی ایوب بخاری نے کیا۔ عید سر پر، کورونا اور مہنگائی نے درزیوں کا کام مندہ کر دیا، غریب کو کھانے کی فکر، کپڑے کیسے خریدے گا؟ کام انتہائی کم، اس پر لاک ڈاؤن کی خبر بجلی بن کر گری۔ درزی کے ساتھ ڈرائی کلینرز بھی فکر مند، حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل۔ حجام کی دکانیں عید کے بعد بھی بند رہیں گی، قربانی کے بعد حجامت کیسے بنے گی؟ عوام کو نئی پریشانی، کاروبار بند رہنے سے ہیئر سیلون مالکان اور ملازمین کی عید پھیکی رہنے کا امکان۔ عید سے پہلے ہی عوام کی جیبوں پر چھری چل گئی، مسالہ جات میں ادرک 300 سے 420، لہسن 160 سے 200 روپے کلو ہو گیا، ٹماٹر اور سبز مرچ 120 روپے میں فروخت۔ چنیوٹ والے بھی بڑھتے دام پر سٹپٹا اٹھے، ریلیف کی امید دم توڑنے لگی۔ ٹوبر ٹیکسنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹا نہ پہنچایا جا سکا، عوام سبسڈی سے محروم، یوٹیلیٹی سٹور سے خالی ہاتھ لوٹنے لگے، اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں چینی اور آٹا خریدنے پر مجبور۔ وزیر اعلیٰ کی آمد کی خبر ملی تو انتظامیہ کو بھی ہوش آ گیا، فیصل آباد چنیوٹ روڈ ون وے تو بننا بنا، عارضی پیچ ورک کر لیا گیا، کام چلاؤ نہ کریں، مستقل بنیادوں پر مسئلہ حل کرائیں، عوام کی دہائی۔ سڑکوں کی حالت خراب، فیصل آباد روڈ خونی روڈ بن گئی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کس کارکردگی پر چنیوٹ کا دورہ کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ کی کڑی تنقید، وزیر اعلیٰ کے دورے پر شہریوں کے ساتھ مل کر احتجاج کا اعلان۔ اب ٹرین میں بکرے بھی سفر کریں گے، بکرا ہو یا چھترا یا پھر بیل، ٹکٹ سب کی لگے گی۔ محکمہ ریلوے نے عید قرباں کے حوالے سے جانوروں کے ٹکٹ ریٹ مقرر کر دیے، جبکہ جانوروں کو بحفاظت ٹرین میں سوار کرنے کی ہدایت۔ محکمہ صحت کا عید الاضحیٰ کے لیے پلان تیار، فیصل آباد میں ہیلتھ عملے کی چھٹیاں منسوخ،
اضافی بیڈز، خون کی بوتلیں اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ گوجرا میں بھی ڈاکٹرز اور سٹاف کی خصوصی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ سٹی 41 نے آٹے کے حالیہ بحران کا سراغ لگا لیا۔ رمضان فلور ملوں کے فوڈ لائسنسز کی تجدید نہ ہوئی، مل مالکان گندم خریداری اور اسٹاک رکھنے کے اہل نہ ہو سکے۔ ناقص منصوبہ بندی بحران کا باعث بنی، آٹے کی قیمت 2400 روپے من سے تجاوز کرنے کا امکان۔ اپنا گھر دیوانے کا خواب، تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں اضافہ، سیمنٹ کی بوری 530 سے بڑھا کر 550 روپے کر دی گئی، ریت 6500، کرش بجری 24,000 روپے فی ٹرالی۔ کنسٹرکشن کاروبار سے منسلک افراد نے سر پکڑ لیے، مزدوروں کو بھی روزگار کی فکر لگ گئی۔ محکمہ ایکسائز کی مبینہ غفلت عوام پر بھاری، فیصل آباد میں زیر التوا نمبر پلیٹس کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ گاڑی، موٹر سائیکل اور دیگر کمرشل وہیکلز مالکان پریشان، فیسیں بھرنے کے باوجود نمبر پلیٹس نہ مل سکی۔ بیشتر فیصل آبادی اپائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم کے طریقہ کار سے لا علم، ایکسائز دفتر آ کر ٹیکس جمع کرانا امتحان بن گیا۔ سخت گرمی میں گیٹ کے باہر کھڑا کیا جانے لگا، سایہ نہ بیٹھنے کا انتظام، بزرگ شہری پھٹ پڑے۔ فیصل آباد کی ریلوے کالونی میں سرکاری رہائش گاہیں غیر سرکاری افراد کو کرائے پر دیے جانے کا انکشاف، ریلوے ملازمین قوانین کی خلاف ورزی کرنے لگے، افسران نے چپ سادھ لی۔ چیئرمین ضلعی بیت المال کمیٹی فیصل آباد کی طویل غیر حاضری، مالی امداد، جہیز فنڈز اور دیگر امور سے متعلق فارمز پر دستخط نہ ہو سکے، دفتر کو تالے لگ گئے، سینکڑوں مستحقین مایوس لوٹنے لگے۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل مرحبا نعمت کا تبادلہ، SNGDA میں رپورٹ کرنے کی ہدایت، مرحبا نعمت کی جگہ تاحال کسی اور کو اسسٹنٹ کمشنر تعینات نہ کیا جا سکا۔ تاندیا والا کے سٹی سب ڈویژن آفس کی عمارت خستہ حال، گرنے کا خدشہ، 80 سے زائد ملازمین موت کے سائے میں فرائض سر انجام دینے پر مجبور، ٹیسکو افسران سے عمارت ازسر نو تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹوبہ ٹیکسی کے محلہ بخشی پارک میں سیوریج مسائل حل نہ ہو سکے، گلیوں میں کھڑا گندا پانی مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا، اہل علاقہ کی آمد و رفت مشکل، انتظامیہ کو اقدام کی دہائی۔ چریوٹ کے محلہ مشکی شاہ میں فاطمہ پارک کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا، DHQ اسپتال اور گرلز ڈگری کالج سے ملحقہ زمین مختص کی گئی مگر پیش رفت نہ ہوئی، پارک کی جگہ پر نشئیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ بالآخر فیصل آباد کے شہریوں کی سنی گئی، اب سڑکوں کی تعمیر و مرمت، بحالی اور نئی رابطہ سڑکیں بنے گی، میٹروپولیٹن کارپوریشن نے 52 کروڑ روپے مختص کر دیے، پچھلے 2 برسوں سے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا رہا۔ صنعتی شہر فیصل آباد کے لیے بڑی خوشخبری، اب فیسکو کی جانب سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، NTDC کی گٹی گرڈ اسٹیشن کی اوور لوڈنگ میں کمی آ گئی، فیسکو کی ڈیمانڈ کے مطابق بجلی کی سپلائی ملے گی، بجلی کا شارٹ فال انتہائی کم سطح پر آ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وفاقی محکموں کے ملازمین کو میڈیا پر بیانات دینے سے روک دیا، میڈیا پر بیانات دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ صومالیہ میونسپل کمیٹی کے ملازمین کو عید کے لیے ہتھیلیاں مل گئیں، صوبائی وزیر آشفا ریاض اور اسسٹنٹ کمشنر نوشین اسرار نے تقسیم کی، عملے پر صفائی ستھرائی کے انتظامات کے لیے زور، شہریوں کو بھی مقررہ پوائنٹس پر علائشیں پھینکنے کی تلقین۔ ٹک ٹاکر سٹار جنت مرزا کی بہن کی قابل اعتراض تصاویر وائرل کرنے والا لاہور سے گرفتار، FIA سائبر کرائم سیل فیصل آباد نے فون اور قابل اعتراض مواد حاصل کر لیا، ملزم نے ساحر مرزا کے شادی سے انکار پر گھناؤنی حرکت کی۔
चिन्योट जुमरा रोड कैनेडा कॉलोनी लस्सी में छिपकली गिर गई। जहरीली लस्सी पीने से 14 लोगों की हालत गैर हो गई। रेस्क्यू 1112 ने मुतासरा लोगों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चिन्योट मुंतकिल कर दिया। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्री की जानिब से अमन कमेटी का क़याम। ख्वाजा शाही रज़ाक सिक्का सरपरस्त आला, जबकि साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद चेयरमैन मुंतखब। साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद कहते हैं कमेटी का मकसद शहर में अमन कायम करना है। सैयद बाबर अली शाह चेयरमैन, महर रिजवान खाहाना लाली वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट चिन्योट मार्केटी कमेटी मुंतखब। 9 मुंतखब अराकीन को MPA महर तामूर अमजद लाली, सीनियर कानूनदा मलिक गुलाम अब्बास रिजवाना, सदर बार इरफानुल हक पुरी समेत दीगर की मुबारकबादें। 9 मुंतखब अहदेदारों का सब्जी मंडी मार्केट कमेटी और दीगर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का आज़म। समुद्री में 58 मिडल स्कूल हाई स्कूल्स में अपग्रेड। इफ्ताही तकरीब में सूबाई वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज अहमद की खुसूसी शिरकत। बच्चों को घरों के करीब मैट्रिक तक तालीम की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला डेंगी प्रोग्राम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर वसीम अकरम की महकमा सेहत फैसलाबाद के दफ्तर आमद। CEO हेल्थ, DHO और एंटामोलॉजिस्ट से मुलाकात। डेंगी प्रोग्राम का जायजा लिया, शहरियों से ताउन की अपील। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद राना हबीब का बस स्टैंड का दौरा। कोरोना से बचाव के लिए लारी अड्डों पर SOPs का जायजा लिया। इंतजामिया के इंसदाद डेंगी के लिए भी इक़दाम जारी। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर शाहिद नियाज का सोशल वेलफेयर फैसलाबाद का दौरा। दारुल अमान, ओल्ड एज होम और दीगर सोशल डिपार्टमेंट अफसरान से मुलाकात की। इदारों को दरपेश मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी कराई। अक्टूबर टेक्सिंग में मलिक फैज रसूल के वालिद के इंतकाल पर महफिल का एहतमाम। साहबजादा सुल्तान बाहू सुल्तान फयाजुल हसन की खुसूसी शिरकत। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी और उनकी मग़फ़िरत की दुआ की गई। वज़ीर आज़म एहसास के फलत प्रोग्राम के तहत मुस्तहक़ीन की इमदाद। भवाना में 33 करोड़ 20 लाख रुपए तकसीम कर दिए गए। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए टाइगर फोर्स रजाकार मुतहर्रिक। और महकमे खेल की जानिब से झंग में ग्राउंड्स की तज़ीन व आराइश जारी। जिम्नेजियम्स में दीगर आलात की मुरम्मत की खुसूसी तवज्जो। 4 स्टेडियम्स में 200 से ज़ायद पौधे लगाए गए।